بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، کار رسالت عنوان ہے جس کے ماتحت سورہ مبارکہ جمعہ کی اس آیت کو مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ خدا وہ ہے بعث فی الامیین کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جس کا پہلا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان اس نصاب کا اعلان کرے کہ جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو آیتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں وہ ان کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کے نفسوں کو سدھارے، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے. میں نے آپ کی خدمت میں کل گزارش کی تھی کہ تزکیہ نفس اگر نہ ہو تو پاک و پاکیزہ نصاب بھی آلودہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہمیں پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو بار بار ذہن میں رکھنا ہوگا. کل بھی میں نے تلاوت کی تھی کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، یعنی اس تلاوت کو قبول نہیں کیا جاتا. جیسے کہ پوٹینشل کو اگر ڈیولپ نہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد براہ راست قرآن مجید سے استفادے کی کوشش کی جائے تو قرآن مجید سے استفادہ ناممکن ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے ایک کانسیپٹ دیا قرآن مجید کے اندر جس کو ہم تقوی کا کانسیپٹ کہتے ہیں، کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ متقی بنے گا. پروردگار عالم نے اس حوالے سے بہت باتیں کی ہیں، بہت زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جنہیں تقوی سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. ماہ رمضان کی آیت بہت مشہور ہے کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا، کیوں؟ شاید تم متقی بن جاؤ. تو یہ متقی بننا کوئی ٹارگٹ، کوئی آبجیکٹیو ہے کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ بندے صاحب تقوی بنے. تو کچھ تو اس کا مطلب ہوگا جب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی صاحب تقوی ہو تو متقی بنتا ہے، متقی ہو تو صف متقین میں آتا ہے، اور صف متقین میں آئے تو پھر اس کی امامت نصیب ہوتی ہے جو امام المتقین ہوتا ہے.
تو کوئی تو اس کا مقصد ہوگا، کوئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو پروردگار عالم نے یہاں رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جمعے کے اندر بھی ہمیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ تقویٰ کی نصیحت کی جائے، تقویٰ کی وصیت کی جائے۔ یہ ہے کیا چیز؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، اگر اس کی ٹیکنیکل جو مباحث ہیں ان ڈیٹیلز کے اندر اگر ہم جائیں تو بہت وقت صرف ہوگا، اور شاید بات پھر بھی اس طرح سے واضح نہ ہو پائے جس طرح سے امیر المومنین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر مولا نے ایک مثال دی ہے تزکیہ نفس کے ذریعے سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ نہج البلاغہ میں مولا کی یہ مثال ہے جس کو ہم کہیں گے تعریف بالمثال۔ ایک تعریف وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ٹیکنیکل اسپیکٹس کا خیال رکھا جاتا ہے، جس کے لیے منطق کے اندر کہا جاتا ہے کہ اسے جامع ہونا چاہیے، مانع ہونا چاہیے، جامع الافراد ہونا چاہیے، مانع الاغیار ہونا چاہیے۔ اور ایک انداز ہوتا ہے تعریف بالمثال کہ مثال کے ذریعے سے اس چیز کو ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ کئی مرتبہ جو ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ معاملے کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہیں۔ میں اس کی اور کیا مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہیں، تو آپ اپنے بیٹے سے کیا کہیں گے کہ مجھے پانی پلا دو؟ لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی اس کو ایکسپلین کرنا شروع کریں اور آپ سائنٹسٹ ہیں اور آپ کا بیٹا یا آپ کی فیملی یا آپ کی وائف یا آپ کے دوسرے عزیز رشتہ دار جن سے آپ وہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان باتوں کو، ان باریکیوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، اور اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ایک H2O ایک گلاس میں لے کر آ جاؤ، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا سمجھے گا؟ شاید ٹیکنیکلی یہ ڈیفینیشن زیادہ بہتر ہو کہ ہائیڈروجن کے اتنے مالیکیولز ہیں اور آکسیجن کا ایک مالیکیول ہے، ملے تو اس کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ لے آؤ، لیکن کیا اس سے اسے پانی سمجھ میں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کھانا کھانے کے بعد کہ آج اس کے اندر سوڈیم کلورائڈ کم تھا، تو پکانے والا کیا سمجھے گا کہ آپ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا الگ سے آپ کو لا کر دیا جائے تاکہ آپ اسے ایڈ کریں اور پھر اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہو سکے؟ لیکن آپ آسانی کے ساتھ کہہ دیجئے سالٹ کی بات کر رہا ہوں یا نمک کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکنیکلی کسی چیز کو بیان کیا جائے تو وہ چیز اور زیادہ مشکل بن جاتی ہے۔ تو تقویٰ کو بھی اگر آپ ٹیکنیکلی ڈسکس کرنا چاہیں تو طریقے ہیں کہ وقایہ اس کا اصل ہے اور مادہ یہ ہے اور مصدر یہ ہے اور وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن آئیے تھوڑا سا ہم اس مثال پر غور کریں جو مولا نے بیان کی ہے، اور بہت خوب بیان کی ہے۔ مولا کی ہر بات ہی خوب ہے۔ تو نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں، لفظ میرے ہیں مطلب مولا کا ہے، کہ ایک سواری ہے جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا آپ کے ہاتھ میں لگام ہے مگر وہ جو گھوڑا ہے، وہ جو ہارس ہے، وہ سرکش ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا آپ ایسی سواری پسند کریں گے کہ جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو؟ تو آپ اس کو کنٹرول ہی کیسے کریں گے جب لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ بابر بادشاہ کے بارے میں ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم یہ بات کتنی صحیح ہے کتنی غلط، لیکن اگر بات ان کی ہے تو بھی اور کسی اور کی ہے تو بھی بات بڑے پتے کی ہے کہ بابر بادشاہ جو ہے وہ گھوڑے کی سواری بہت اچھی طرح سے کرنا جانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے کسی مصاحب نے ان سے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا تو آپ روزانہ دوڑاتے ہیں، ایک دفعہ ہاتھی کی سواری کر کے دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھی کہاں ہے؟ کہا یہ رہا۔ وہ چڑھ گئے اس کے اوپر جمپ لگا کر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا اس کی لگام کہاں ہے؟ تو کہا اس کی لگام نہیں ہوتی۔ کہا اس کو چلاتے کیسے ہیں؟ کہا بس اس کے پیٹ پہ نیچے تھوڑا تھوڑا ہاتھ ماریے تو وہ آگے بڑھے گا، اسی طرح سے ہاتھ ماریے تو رک جائے گا۔ جس طرح سے بابر نے جمپ لگا کر اس کے اوپر سواری کی تھی، اسی طرح جمپ لگا کے وہ نیچے اتر آیا۔ اس نے کہا بابر مر جائے گا، ایسی سواری پر نہیں بیٹھے گا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اگر اسٹیئرنگ ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ برادران عزیز مجھے بتائیے کہ گاڑی آپ کے کنٹرول میں کیسے رہے گی؟ تو پھر اب کیا ہو کہ صاحب ایک تو اس کی لگام ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ لگام سے دی گئی انسٹرکشنز کو سمجھے۔ اگر وہ گھوڑا جس پر آپ بیٹھے ہیں لگام بھی آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ آپ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہا، آپ دوڑانا چاہتے ہیں وہ نہیں دوڑتا، آپ روکنا چاہتے ہیں تو رکتا نہیں ہے، آپ دائیں لے جانا چاہیں تو وہ لیفٹ چلا جاتا ہے، آپ لیفٹ لے جانا چاہیں تو وہ رائٹ چلا جاتا ہے، تو یہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس سواری کا نام ہے کہ جس کی لگام بھی تمہارے ہاتھ میں ہو، کنٹرول بھی تمہارے ہاتھ میں ہو۔ یہ تمہارا نفس جو ہے، اس نفس کی سواری تمہارے پاس ہے، کنٹرول کتنا ہے تمہارے پاس؟ اگر تم اس کو دوڑانا چاہو تو دوڑے،
تم روکنا چاہو تو رکے، تم دائیں لے جانا چاہو وہ منع نہ کرے، تم بائیں لے جانا چاہو وہ منع نہ کرے۔ جیسے تمہاری انسٹرکشنز ہو ان انسٹرکشنز کو وہ پوری طریقے سے فالو کر کے اسی طرح سے اگر رسپونڈ کر رہا ہے تو جتنا تمہیں رسپانس ملتا چلا جائے سمجھ لو کہ اتنا تقویٰ تمہارے اندر آ چکا ہے، اس حد تک تم متقی ہو۔ اور جہاں پر یہ کنٹرول ختم ہوتا ہوا محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ وہیں پر تقویٰ بھی ختم ہو گیا۔ تقویٰ اس کنٹرول کا نام ہے کہ جو انسان اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام قبول کرے، پھر اس کے بعد وہ محنت کرے، تزکیہ نفس کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صاحب تقویٰ بنے گا۔ جواب جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ تو کوئی ایسا مرتبہ بھی ہے کہ جس کو تقویٰ کا کوئی ایسا سٹیج کہا جا سکے کہ جو اسلام سے پہلے بھی ہو؟ کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ غور فرمائیے کہ ایک انسان ہے وہ تزکیہ نفس کرے گا تو تزکیہ نفس کے نتیجے میں اسے تقویٰ حاصل ہوگا، تقویٰ کے نتیجے میں سیلف کنٹرول ڈیولپ ہو جائے گا۔ اب اگر وہ مثال کے طور پر بھوک کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، تو رمضان کا روزہ بھی رکھ لے گا۔ اب اگر وہ صبح کو اٹھنے کے لیے الارم لگائے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھ بھی جائے گا، اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ کنٹرول ڈیولپ ہو چکا ہے۔ آپ غور فرمائیے، اگر اس کے جیب میں مال ہے، زکوٰۃ اور خمس اس کے اوپر واجب ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ اگر تقویٰ ہوتا تو کنٹرول ہوتا۔ آپ ایسی حکایتیں سنتے ہوں گے کہ بعض افراد خمس نکالنے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر بندھوا دیا کرتے تھے، نکالنا چاہ رہے ہیں مگر وہ کہتے تھے ہمارے ہاتھ بھی باندھ دیجیے، ہمارے پیر بھی باندھ دیجیے گا۔ کیوں؟ کہ ہاتھ اور پیر باندھیے اور اس کے بعد ہماری جیب میں سے یہ مال نکال دیجیے خمس کے عنوان سے۔ جیسے کہ میں جانتا ہوں خود کو کہ اگر ہاتھ کھلے ہوں گے تو یہ مال جاتا ہوا دیکھنا میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ غور فرمائیے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اس کا مطلب یہ اس فیز کے اندر ہے کہ جہاں پر وہ کنٹرول ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ابھی پوری طرح سے وہ کنٹرول ڈیولپ نہیں ہو پایا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور واپس عرض کر رہا ہوں کہ کیا تقویٰ کا کوئی ایسا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلام سے بھی پہلے ہو؟ دیکھیے سورہ بقرہ، پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آغاز ہی کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں ہے، یہ بالکل حتمی طور پر پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ مگر ہدایت کس کی کرے گی؟ کہ ہدن للمتقین، یہ ہدایت کرے گی صاحبان تقویٰ کی۔ چلیے چھٹی ہوئی، ہم تو اسلام قبول کرنے کے بعد متقی بننا چاہتے تھے، یہاں پر تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت یہ صاحبان تقویٰ کی کرے گی۔ اب میں آپ کے سامنے واقعی بڑا لاجیکل کویشچن رکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، متقی بن جاؤ، یہ عبادت انجام دو تاکہ متقی بن جاؤ، وہ عبادت انجام دو تاکہ متقی بن جاؤ، ایسا ہی ہے نا؟ اب آپ ذرا اس آیت پر غور کیجئے، اس آیت کو رکھیے سورہ بقرہ کی آیت کو ایک سائٹ پر اور آئیے میرے ساتھ چلیے سورہ آل عمران میں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ مقابلہ کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تیزی دکھاؤ، کمپٹیشن اس میں بھی تو کرو، دوسری چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی تو مقابلہ کرو۔ سارعوا، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو۔ سابقو کے ساتھ بھی یہ آیت آئی ہے سورہ حدید کے اندر، مگر یہ سورہ آل عمران، سرعت دکھاؤ، تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو، اس میں کمپٹیشن کرو، یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے، یہ پازیٹیو کانٹیسٹ ہے، اس کو کرو۔ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرو مقابلہ۔ وہ جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت کہ جس کی وسعت کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ زمین اور آسمان کی وسعتوں کا تم اندازہ لگا پائے ہو کہ تم جنت کی وسعت کا اندازہ لگاؤ؟ یہ جنت کس کو ملے گی؟ کہ اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ تو برادران عزیز، متقی بنو اس لیے کہ جنت بنائی گئی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ ہدایت ملے گی تب ہم تقویٰ حاصل کریں گے، اگر ہدایت ملے گی اور پھر تقویٰ حاصل کریں گے تو یہ تو کتاب ہدایت ہی نہیں کرتی جب تک تقویٰ نہ ہو۔ یہ وشیس سرکل نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کتاب ہدایت کرے گی اگر تم متقی بن جاؤ، متقی اگر ہم بن گئے تو ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے تو جنتی ہو گئے، تو اب اس کے بعد ہدایت کی کون سی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ جب میں نے لنچ کر لیا اس کے بعد اگر آپ مجھے لنچ آفر کریں تو اٹس آف نو یوز، میں ڈنر کر چکا، اب اگر آپ مجھے کہیں کہ ڈنر کے لیے چلیے، اٹس آف نو یوز، وہ تو پہلے ہی حاصل ہو چکا۔ تو اگر متقی بن گئے
تو صف متقین میں شامل ہو گئے. جنت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، جنت مل گئی تو کامیاب تو ہو گئے. اب اگر کامیاب ہو گئے تو پھر پروردگار عالم کا یہ کہنا سورہ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں شک تو کوئی نہیں ہے مگر ہدایت کرے گی صاحبان تقویٰ کی. تو اگر وہ متقی بن چکا ہے تو اسے اب ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی جنت تو پہلے ہی گارنٹیڈ ہے. یہ ہے بنیادی سوال. آپ نے غور فرمایا. اب اگر برادران عزیز یہ سوال آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا تو اس کے بعد آئیے ایک اور آیت کی طرف چلیے. یہ بھی سورہ بقرہ ہی کی ہے جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. کس کی ہدایت کرے گا؟ ہدن للناس سے، جو ہدایت کرے گا تمام کے تمام انسانوں کی. یہ قرآن ہدایت کرے گا تمام انسانوں کی. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے ہدن للناس، وہاں پر کہا جا رہا ہے ہدن للمتقین. یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ حل کیسے ہوگا؟ کتاب اللہ کی کتاب ہے جس میں اختلاف کا امکان نہیں ہے. اگر قرآن کو درمیان میں سے ہٹا دیں تو رسالت کولیپس ہو جائے گی، اور رسالت کولیپس ہو جائے تو دین کچھ باقی نہیں بچے گا. مطلب کیا ہے؟ اس گتھی کو آپ کیسے سلجھائیں گے؟ اس پزل کو آپ کیسے سولو کریں گے؟ نہیں برادران عزیز، کیس یہ ہے، ایک ہے قرآن کا پوٹینشل اور ایک ہے انسانوں کا پوٹینشل. ایک ہے قرآن کا پوٹینشل اور ایک ہے انسانوں کا پوٹینشل. مجھے ایک بات بتائیے، اگر فضا کے اندر سگنلز موجود ہوں تو کیا آپ مجھے اس بات کا حق دیتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ سگنلز موبائل فون کو جگا سکتے ہیں، ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، موبائل فون کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں؟ بالکل. اگر سگنلز موجود ہیں تو آپ مجھے اس بات کا حق دیں گے کہ یہ کہہ سکوں کہ یہ سگنلز جو فضا کے اندر موجود ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہر موبائل فون کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر موبائل فون کے اندر آپ بیٹری نہ ڈالیں اور اس کو آن نہ کریں تو سگنلز کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ ان سگنلز کے اندر پوٹینشلی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر سیٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو پری ریکویزٹ ہے اس کو تو پورا کرنا ہے. جو انٹرنس ٹیسٹ ہے وہی اگر نہ دیا جائے تو پھر اس کے بعد ان سگنلز کو الزام نہیں دیا جا سکتا. یہ جو پروردگار عالم نے کہا ہدن للناس کہ یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، یہ کتاب کا پوٹینشل ہے. مگر کیا اس کتاب سے تمام انسان ہدایت لیں گے؟ ایک مرحلہ ہے صاحب تقوی بننے کا جو اسلام کے قبول کرنے سے بھی پہلے کی منزل ہے کہ وہ اگر اس کے اندر نہ ہو تو بھول جائیے، قرآن وہ پڑھتا بھی رہے گا تو ہدایت نہیں ملے گی. اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے یہاں پر جو تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا ترجمہ آپ تلاش کریں. واقعاً حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب کے اس ترجمے کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. انہوں نے وہاں پر اس کا ترجمہ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کرے گی متقین کی. کون متقین؟ ترجمہ یہ ہے فکر نجات رکھنے والوں کی. وہ کہ جس کو اپنی نجات کی فکر ہے، اگر وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کوشش ہی نہیں ہے وہ آوارہ ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے کل ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ لاسٹ کیسز ہیں. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. مگر وہ افراد جو کوشش ہیں، سورہ بقرہ سے پہلے ہی تو رکھا گیا سورہ فاتحہ کو، ان کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اتنا تو ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی تو ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. یہ پری ریکویزٹ ہے کہ انسان غور و فکر کرنے والا ہو، وہ سوچنے سمجھنے والا ہو، وہ ڈیڈ فکر کے ساتھ نہ ہو، وہ آمادہ ہو، تیار ہو غور کرنے کے لیے کہ ہاں کوئی تو ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ خدا تک پہنچ گیا. الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے. عالمین کو وہ پال رہا ہے، پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا. وہ عالمین کا پالنے والا ہے. جب وہ عالمین کا پالنے والا ہے تو اگر جسم دیا ہے تو جسم کو پالنے کے لیے بھی رزق دے گا، عقل دی ہے تو عقل کو پالنے کے لیے بھی رزق دے گا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. کیا مطلب ہوا؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. آپ کسی کو $2 دیں تو حساب لینے کا حق رکھتے ہیں، وہ زندگی جیسی نعمت دے تو حساب لینے کا حق نہیں رکھتا.
یہ سب عقلی معاملات کہ مالک یوم الدین، جہاں انسان یہاں تک پہنچا اسے فکر نجات ہوئی، وہ اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ جب وہ حساب لے گا تو کچھ تو ہے جو یہاں پر کرنا ہے، جس کا وہ حساب لینے والا وہ کیا چیز ہے؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ تو حساب بھی لے گا، تو نے بلا مقصد بھیجا بھی نہیں ہے، تو اب تو بتا کہ وہ ہے کیا کہ جس کو یہاں پر انجام دینا ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ جس کے اوپر چل کر ہم تجھ تک پہنچ سکیں؟ غلط، تجھ تک پہنچ سکیں؟ پروردگار عالم کی معرفت کی کوئی حد ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، کیا پروردگار عالم کی معرفت کی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے؟ ہم جن کو وسیلہ مانتے ہیں ان کی معرفت کی بھی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں برادران عزیز، آپ قرآن مجید میں دیکھ ڈالیے، آپ کو منزل کا تذکرہ نہیں ملے گا، آپ کو صراط کا تذکرہ ملے گا، صراط راستہ، آپ کو سبیل کا تذکرہ ملے گا، سبیل یعنی راستہ، اس لیے کہ خدا وہ ہے کہ جس کی معرفت کی کوئی آخری حد ہو نہیں سکتی۔ معرفت کا آغاز ہو سکتا ہے، معرفت کی آخری حد کوئی نہیں ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی مگر معرفت پروردگار کا نقطہ آخر نہیں آ سکتا۔ آپ غور فرمائیے، ہمیں ملتا ہے، جو میں نے ابھی وسیلے کی بات کی کہ پروردگار نے جن کا انتخاب کیا ہے وہ کس منزل پر ہیں کہ ہم پروردگار کی بات کریں۔ حضرت سلمان فارسی، دیکھیے یہ عجیب بات ہے، ایک طرف امیر المومنین ایک جملہ کہتے ہیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے ہی کے اندر ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز ہے اس کی معرفت، دین کی ابتدا ہے اس کی معرفت، یعنی اس کو کچھ تو پہچانو۔ دوسری طرف آپ سنیے پروردگار عالم کی معرفت، امیر المومنین نہج البلاغہ ہی کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بات تو بتاؤ، تم نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتا ہے، یہ ہے نہج البلاغہ کے اندر ہی کہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتا ہے، رحم مادر کے اندر، شکم مادر کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا، روح پڑ گئی تھی اور انتقال ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اچھا اس کی بھی روح قبض ہوئی ہوگی، جب روح پڑی تھی تو اس کی روح بھی تو نکلی ہوگی، قبض کی ہوگی، تو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے نے اپنا کام بھی کیا ہوگا۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، وہ ماں کے شکم کے اندر انتقال کر گیا، روح پرواز کر گئی، فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا، روح قبض کر کے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ اب مولا یہ فرماتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ کہ جب تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ملک کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو خدا کی معرفت کیا خاک حاصل کرو گے؟ تم کیا معرفت حاصل کرو گے اس کی، پروردگار کی؟ جب تم اس فرشتے کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے کہ جو گیا اور روح قبض کر کے آ بھی گیا، تم تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو مولا ٹھیک ہے مان لیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم اس فرشتے کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، خدا کی معرفت کیا حاصل کریں گے؟ پھر یہ کیا ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز ہے اس کی معرفت، اس کی معرفت اگر حاصل ہو تو دین کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا سنیے، مماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا اب دیکھیے، ایک طرف یہ حدیث آ گئی واپس ہمارے سامنے، ابھی خدا کی معرفت کی بات تھی، دونوں طرح کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ ایک حدیث ہے، مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت اسے نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ حدیث جو ہے نا، اس پر ایک تبصرہ بھی کر دوں، یہ ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے یہ حدیث عیناً۔ عقائد کے بارے میں ایک بہت اہم کتاب ہے عقائد نصفی، شرح عقائد نصفی، اس کے اندر یہ حدیث صاحب کتاب نے لکھی ہے، جس کو علم کلام کی کتابوں کے اندر بہت معتبر مانا جاتا ہے برادران اہل سنت کے نزدیک۔ اس کے علاوہ بھی صحاح ستہ کے اندر اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ جس کے اندر جملہ یہ ہے کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کی بیعت کا پٹا اس کے گلے میں نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ملتی جلتی حدیث وہاں پر بھی ہے۔ اکبر الہ آبادی، ان کے بھانجے یا بھتیجے شیعہ ہو گئے،
اچھا میں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، یقین جانیے میرا انداز بھی نہیں ہے، میں تو فقط ایک واقعہ، اور اس کے ناقل خود حضرت سید العلماء علامہ نقن صاحب ہیں، ایک دفعہ خود انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اکبر الہ آبادی کے جو بھانجے تھے یا بھتیجے تھے وہ شیعہ ہو گئے، مومن ہو گئے۔ مجھے پتہ چلا کسی نے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ مومن ہو گئے ہیں، شیعہ ہو گئے ہیں، تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی جلدی خوش نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے، میں اتنی جلدی خوش نہیں ہوتا، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ شیعہ کیوں ہو گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ برادر آپ جو شیعہ ہو گئے بہت اچھی بات ہے، کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ میرے ماموں اکبر الہ آبادی وہ میرے ذوق دین کے بارے میں جانتے تھے، تو انہوں نے ایک استاد مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی صاحبزادے جو ہیں ان کو دین کا ایک شوق ہے، شغف رکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کا ایک استاد مقرر کرتے ہیں جو باقاعدہ ان کو دورہ حدیث کروائے۔ اچھا دورہ حدیث جو ایک اصطلاح ہے کہ جس کے اندر ایک ایک حدیث 1 by 1 جو سیاستہ کے اندر ہیں ان سب کو پڑھایا جاتا ہے۔ کہ بخاری وہ پڑھا رہے تھے، اور بخاری جب وہ پڑھا رہے تھے تو اس کے اندر ایک کے بعد دوسری حدیث آ رہی تھی۔ ایک حدیث یہ والی بھی آ گئی کہ جو مر جائے اور امام کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ اس کی بیعت میں نہ ہو اور اس کی بیعت کا پٹا اس کے گلے میں نہ ہو تو اس کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہے، یہ حدیث آ گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آئی کچھ دنوں کے بعد کہ شہزادی کے بارے میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آگے آگے تشریف لے آئیے مومنین، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تب برادران عزیز میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ وہ اکبر الہ آبادی کے جو بھانجے تھے وہ اپنا قصہ خود سنا رہے ہیں کہ استاد مقرر کر دیا گیا اور حدیث پہ حدیث وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو ایک حدیث یہ والی آئی کہ اگر مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو یا معرفت کا اس کو پٹا نہ ہو گلے کے اندر بیعت کا، تو اس شخص کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اور کچھ دن گزرے اس کے بعد ایک اور حدیث آ گئی، اور وہ حدیث تھی شہزادی کے بارے میں کہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی جو ہیں وہ فلاں صاحب کے اوپر غضبناک ہوئی اور جناب سیدہ نے ان سے گفتگو نہیں کی، انتقال ہو گیا، مگر شہزادی ان سے راضی بھی نہیں ہوئی، غضبناک ہوئی اور ان سے گفتگو بھی نہیں کی۔ جب یہ حدیث پڑھی انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ استاد یہ بتائیے کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے، بخاری میں آئی ہے تو صحیح ہے، کتاب ہی کا نام ہے صحیح بخاری، تو حدیث تو بالکل صحیح ہے۔ کہ اور وہ حدیث جو اس دن آپ نے پڑھائی تھی کہ اگر کوئی ایسا اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کیا وہ حدیث بھی صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پھر اس کا مطلب کیا ہوا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، شہزادی کی موت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہا کہ توبہ کرو توبہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنی معرفت اس استاد کو بھی تھی کہ اس جملے کو برداشت نہیں کر پائے۔ کہا کہ فاطمہ زہرا کے بارے میں، شہزادی کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو فقط نتیجہ نکال رہا ہوں کہ یہ بھی حدیث ہے اور وہ بھی حدیث ہے، تو یا تو یہ مانیے کہ ان کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی ہے معاذ اللہ، اور یا پھر یہ مانیے کہ جن سے وہ ناراض ہوئی تھی وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، امام نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تم اور پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا، ابھی تم کچھ ایسی صحبتوں میں بیٹھنے لگے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا ذہن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے استاد نے کہا تو میں نے قبول کر لیا۔ علامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ دن اور گزر گئے، پھر اس کے بعد کہا استاد نے پوچھا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں سب سمجھ میں آ رہا ہے، مگر وہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے، وہ مسئلہ اسی طریقے سے اٹکا ہوا ہے۔ کہا نہیں ابھی تم تھوڑا اور پڑھو اس کے بعد تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ تو ہوا یہ کہ کچھ دن اور گزر گئے، کچھ ہفتے گزر گئے، پھر استاد نے سوال کیا کہ سب کچھ ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا کہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، وہ مسئلہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا پھر آخر میں ہوا کیا؟ کہا ہوا وہی جو انہوں نے کہا تھا۔ کہا کیا مطلب؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اور پڑھو سمجھ میں آ جائے گا، بس میں پڑھتا گیا اور سب سمجھ میں آتا گیا۔ تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ یاد رکھیے گا
اور بہت محتاط الفاظ میں اور کیئرفلی میں بیان کر رہا ہوں کہ جو افراد مذہب حقہ کی طرف آئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے شہزادی کے اس مقدمے سے حق کو پہچانا ہے کہ صرف اتنی سی بات بتا دو کہ زہرا اپنا مقدمہ لے کر دربار میں گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں، بس ابھی میں منزل مصائب پر نہیں ہوں، واپس آئیے جو بات ہو رہی تھی کہ ایک طرف ہمیں حدیث نظر آتی ہے پیغمبر اکرم کی، خود مولا کی، جو میں نے کوٹ بھی کی کہ دین کا آغاز ہے خدا کی معرفت، دوسری طرف ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا اوقات کہ تم خدا کی معرفت حاصل کرو، یہ عقلی اعتبار سے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، قرآن نے بھی منزل کی بات نہیں کی ہے، راستے کی بات کی ہے۔ ایک طرف ہمیں حدیث یہ نظر آتی ہے کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، تو معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اب اس کے بعد جناب سلمان فارسی کے یہ جملے ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے، مدینہ منورہ مسجد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم مور اور لیس اگر مدینہ کے اندر ہیں تو مسجد نبوی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہیں پر انہوں تمام چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے جماعت کے ساتھ، جمعے کا خطبہ بھی دینا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہونا ہے، لوگوں کی تعلیم تربیت سب کچھ وہیں پر ہو رہا ہے، کلاس روم بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، تو موسٹ آف دا ٹائم پیغمبر اکرم تو وہاں پر ہیں۔ اب سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے، ایک صاحب ان کو ملے اور انہوں نے کہا اے سلمان یہ بتاؤ کہ مسجد نبوی سے آ رہے ہو تو پیغمبر تو وہاں پر ہوں گے، پیغمبر کے ساتھ کوئی تھا یا پیغمبر تنہا تھے؟ سلمان فارسی کا جواب آپ سنیے، سلمان کہتے ہیں کہ ہاں کوئی تھا تو صحیح مگر میں نہیں پہچانتا، میں نہیں پہچانتا، کوئی تھا ضرور مگر میں اسے پہچانتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سلمان کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اجنبی آیا ہو جس کو سلمان نہ پہچانتے ہوں۔ گئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آیا کہ پیغمبر اکرم ہے اور پیغمبر کے ساتھ مولا تشریف فرما ہے، امیر المومنین تشریف فرما ہے، علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے۔ مولا کو اس نے دیکھا اور پیغمبر اکرم سے شکایت کی، پیغمبر اکرم سے کہا اللہ کے رسول آپ سلمان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، منا ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ یہ سلمان کو جب اہل بیت کہا ہے تو اپ گریڈ کیا ہے یا ڈی گریڈ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اپ گریڈ ہی کیا ہے، درجہ بلند کیا ہے، تو ہمیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ صحابی میں اگر کوئی ممتاز ہو جائے تو اسے اپ گریڈ کر کے اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ حفظ مراتب اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، تو پیغمبر اکرم کے سامنے اس نے کمپلین کی اللہ کے رسول آپ اتنی تعریف کرتے ہیں سلمان کی اور سلمان کو ذرا دیکھیے، کہ کیا ہوا کیا؟ کہ میں باہر تھا، سلمان نظر آئے مسجد سے نکل رہے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اکیلے تھے یا ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا؟ تو بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی تھا تو صحیح مگر میں نہیں پہچانتا۔ اب بتائیے سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ پیغمبر اکرم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی سلمان کا ایشو ہے تو سلمان کو بلاؤ۔ زیادہ جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ جس کا ایشو ہوتا ہے اسی کو نہیں بلایا جاتا۔ بعض معذرت عام طور پر چاہے رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے ہوں، چاہے دوستوں کے درمیان جھگڑے ہوں، عزیزوں کے درمیان فساد ہو، زیادہ تر مسئلہ یہ بھائی انہوں نے یہ کہا، جنہوں نے کی بات کر رہے ہیں ان کو تو بلائیے کہ وہ واقعی اس بات کو اون بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ الزام لگانا بہت آسان ہے مگر جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو جسٹیفیکیشن کا موقع تو دیجئے۔ پیغمبر اکرم مسکرائے کہ بھئی سلمان کا معاملہ ہے، سلمان کو بلاؤ۔ سلمان کو بلایا گیا، سلمان تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے سلمان تمہارے بارے میں کمپلین آئی ہے۔ کہی جی اللہ کے رسول فرمائیے کیا کمپلین ہے؟ کہا پوچھو، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہاں بھائی کیا کمپلین ہے؟ کہا میں باہر آپ سے ملا تھا۔ جی ہاں بالکل آپ ملے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول تنہا ہے یا کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ بالکل آپ نے پوچھا تھا۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں کوئی ہے تو صحیح مگر میں نہیں پہچانتا؟ کہا بالکل میں نے یہی کہا تھا۔ لیجئے اللہ کے رسول، اب تو یہ خود بھی کنفیشن کر رہے ہیں، یہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں علی کو نہیں پہچانتا۔ اب بتائیے یہ علی کو نہیں پہچانتے؟ پیغمبر اکرم مسکراتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بھئی سلمان کیا تم اپنی صفائی میں کہنا چاہتے ہو؟ سلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول آئی مینٹین مائی اسٹیٹمنٹ، میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں اس سے فرار تو اختیار نہیں کر رہا، میں کسی فرار کا ماننے والا تو ہوں بھی نہیں، میں تو اسی حیدر کرار کا ماننے والا ہوں، تو میں فرار اختیار نہیں کر رہا، جو میں کہہ چکا ہوں اس کو میں مینٹین کرتا ہوں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔
کہا اچھا اب تم ہی سمجھا دو تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ تمہاری بات کا مطلب کیا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اب سلمان کے جملے، اے اللہ کے رسول آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا؟ اور اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا؟ اور پھر اللہ کے رسول کیا آپ نے تیسرے مرحلے میں یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا؟ اب جب میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نہ میں خدا ہوں نہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، تو میری مجال کیا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ خدا کی قسم نہ پہچانتا تھا، نہ پہچانتا ہوں، نہ پہچان سکوں گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز مسئلہ تو پھر وہیں پٹکا ہوا ہے کہ جب معرفت ممکن نہیں ہے تو پھر یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہے؟ تو ایک ناممکن چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک حدیث نہیں، ایک دعا، وہ بھی معصوم ہی کی سکھائی ہوئی ہے، اور دعاؤں کے مجموعے کے اندر آپ کو مل جائے گا، اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اے پروردگار اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کو بھی کیسے پہچانوں گا؟ پھر اس کے بعد ہے اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگار اپنے رسول کی پہچان عطا کر، معرفت عطا کر، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر تیرے رسول کی پہچان نہیں ہوگی تو تیری حجت کی بھی پہچان نہیں ہو پائے گی۔ وہ سیکوینس تو یہی ہے کہ فطرتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب لا الہ الا اللہ تک پہنچو گے تو محمد الرسول اللہ تک پہنچو گے، جب محمد الرسول اللہ تک پہنچو گے تو علی ولی اللہ تک پہنچو گے۔ سیکوینس تو یہی ہے، اور بہت منطقی سیکوینس ہے، یہی دعا کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ اے پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کو کیوں کر پہچانوں گا؟ اور پھر اس کے بعد ہے اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا کر، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اس لیے کہ اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو پھر میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو ضروری ہے کہ معرفت ہو، جو کہ ممکن نہیں ہے، ضروری ہے کہ معرفت ہو اور وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس کو کیسے حل کیا جائے؟ یہاں پر پھر ایک مرتبہ مراحل کا مسئلہ ہے برادران عزیز۔ حضرت علامہ ہی کی مثال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے ان سے واقعاً ان کی کتابوں سے بہت استفادہ کیا، I should be very honest، اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جس کی بات ہو اس کے حوالے ہی سے بیان کرنا چاہیے۔ علامہ کی یہ بہت پیاری مثال ہے، وہ کہتے ہیں اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بالکل درست ہے کہ معرفت ناممکن ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ معرفت واجب ہے، اور ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن کیسے ہے؟ کہ بہت سادی سی بات ہے، اگر آپ سمندر کے اندر سوئی نڈل جس کا اوپر چھوٹا سا ایک ہول ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو کیا پورا سمندر سمٹ کر اس ہول کے اندر آ جائے گا؟ نہیں آ پائے گا، یہ ناممکن ہے۔ مگر جب آپ اس نڈل کو ڈالیں گے تو کیا یہ نڈل کا ہول خالی آئے گا؟ وہ خالی نہیں آئے گا، جتنے اس کے ظرف کے اندر گنجائش ہوگی، وہ سمندر جو ہے نا وہ جنرس ہے، وہ سخی ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ مسئلہ ظرف کی کمی کا ہے کہ اس ہول کے اندر اس سے زیادہ آ نہیں سکتا، جب نہیں آ سکتا تو پورا سمندر سمٹ کر نہیں آئے گا، مگر خالی بھی واپس نہیں آئے گا، جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا اس کو مل جائے گا۔ بس یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ فضائل آل محمد کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیے، سب کچھ سمٹ کر نہیں آئے گا، مگر یہ سخی لوگ ہیں، خالی کسی کو نہیں لوٹائیں گے۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، مسئلہ ظرفیت کا ہے،
ظرفیت کے اندر اضافہ انسان کرتا چلا جائے. پروردگار نے فلیکسیبل رکھا ہے انسان کو. ہاں یہ طے ہے مرتے مر جائیں گے, یہ طے ہے کہ معرفت کا نقطہ آخر ہمارے پاس نہیں آ سکتا. آل محمد ان کی معرفت کا نقطہ آخر نہیں آ سکتا, پروردگار کی معرفت. اسی لیے ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی, قرآن راستے کی بات کرتا ہے. اگر منزل کی بات ہو تو اس کے بعد انسان کو مر جانا چاہیے. یعنی ایک ایسی منزل اگر قابل تصور ہو کہ جس کے بعد سفر آگے جاری نہ رہ سکے تو پھر اس زندگی کا مقصد پھر کیا ہے؟ اگر زندگی کا مقصد تھا معرفت پروردگار اور وہ حاصل ہو گئی, نقطہ آخر آ گیا, تو پھر اس کے بعد انسان کو زندہ رہنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملنی چاہیے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہیں, یہ وہ معرفت ہے کہ جس کو انسان حاصل کرتا چلا جائے, اس میں ڈوبتا چلا جائے اور اتنا اطمینان رکھے کہ وہ تہ نہیں آنے والی, وہ نقطہ آخر نہیں آنے والا, کہ جس کے بعد ہم اپنا سفر کنٹینیو نہ کر سکیں. ارے چھوڑیے اس زندگی کی کیا بات کرتے ہیں. انشاءاللہ جب مرنے کے بعد اگر پروردگار نے جنت دے دی, جو کہ انشاءاللہ بنی ہی آل محمد کے ماننے والوں کے لیے, تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ سفر معرفت جاری رہے گا. کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ. اس کا نقطہ آخر کبھی نہیں آنے والا, یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, معاملہ یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے. اگر یہ واضح ہو گیا تو اب اس کے بعد اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے. فکر نجات رکھنے والے, یہ نقطہ اول ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ تقویٰ کا وہ پہلا ایلیمنٹری سٹیج ہے کہ جس پر انسان پہنچے تو وہ کوالیفائی کرتا ہے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے. جس طریقے سے آپ اسکول کے اندر کسی کو داخلہ دیتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ پری ریکویزٹ ہوتا ہے. اگر آپ کالج میں کسی کو داخلہ دیتے ہیں تو آپ پہلے ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لیتے ہیں, ایلیمنٹری انٹرنس ٹیسٹ لیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں کہ جس سے اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا یہ اسکول میں داخل کیے جانے کا اہل بھی ہے یا نہیں. جو اس میں داخل کیے جانے کا اہل ہوتا ہے اس کو اس میں داخلہ مل جاتا ہے. جس کو اسلام میں داخل ہونے کا اہل پایا جاتا ہے اس کو وہاں داخلہ مل جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جو چادر میں آنے کا اہل ہو تو داخلہ اس کو بھی ملے گا. لیکن یاد رکھیے اگر کوئی نا اہل ہے تو نہ دنیا کا کوئی ادارہ برداشت کرتا ہے, نہ چادر میں داخلے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہم ہؤلاء اہلی, اے پروردگار یہ میرے اہل ہیں تو مجھے حق دیجئے کہ میں یہ کہوں کہ یہ اگر اہل ہیں تو جو چادر میں نہیں ہے وہ سب نا اہل ہیں, وہ سارے کے سارے نا اہل ہیں, ورنہ ان کو بھی گنجائش دی جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو ظرفیت کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر جتنا ظرف ہے, تو اب برادران عزیز یہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو سورہ فاتحہ ہے جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی, اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر الگ سے اس کا ذکر کیا. یعنی سورہ ہجر کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم, کہ یقیناً اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا سبعا من المثانی والقرآن العظیم, قرآن عظیم کے ساتھ 7 آف ریپیٹڈ ورسز, 7 وہ آیتیں کہ جن کو تکرار کیا گیا. اور پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ آ گیا کہ یہ جو 7 تکرار کی گئی آیتیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو ریپیٹ ہو رہی ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی. ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جناب عالی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو 7 آیتیں ہیں ہر نماز میں 2 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے, تو تکرار تو ہو گئی. دیکھیے برادران عزیز, تکرار تو ہوئی. ہر 2 رکعت کے اندر اس کو جب پڑھنا ہے تو پہلی رکعت میں بھی پڑھنا ہے, دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں فاتحہ نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں کہ جن کو تکرار کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان رحیم. اللہ, یہ 3 لفظ آ گئے بسم اللہ کے اندر. الحمدللہ رب العالمین, لفظ اللہ تکرار ہو گیا. الرحمن الرحیم پھر تکرار ہو گئے. ایسا ہے یا نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط, لفظ صراط 1 مرتبہ آ گیا. صراط الذین انعمت علیہم, یہ لفظ صراط پھر تکرار ہو گیا. یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی کہ یہ اس کو سبع مثانی اس لیے کہا گیا. مگر آپ غور کیجئے ایک بات پر کہ یہ جو 7 آیتیں ہیں ان کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے. یہ اس کا ایک ظاہر ہے. لقد آتیناک سبعا من المثانی, جو صاحبان علم تشریف فرمائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو پوری طریقے سے کمپریہینڈ کریں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ ہے قرآن مجید کا ظاہر. اور قرآن کے بارے میں مولا کا ایک جملہ ہے
کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے جو خوشنما ہے، خوبصورت ہے، اور ایک اس کا باطن ہے جس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے۔ 7 باطن ہیں، 70 باطن ہیں، جو اس کا وارث ہوگا وہ اس کے باطن سے واقف ہوگا۔ دیکھیں برادران عزیز، بہت سادی سی بات میں عرض کروں، آپ کے سامنے یہ کلر ہے، یہ ظاہر ہے، کیا اس کے پیچھے بھی کچھ ہے؟ یہ خوبصورت ہے مگر کیا اس کی ڈیپتھ میں بھی کچھ ہے، یا بس یہ کلر ہی سب کچھ ہے؟ آپ کی آنکھ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ظاہر ہے، اس کے اوپر پلکیں ہیں یہ بھی ظاہر ہے، پلک ہٹ گئی اور اندر سے کچھ نظر آنا شروع ہوا، وہ ظاہر ہو گیا، مگر کیا ابھی اور کچھ اندر موجود ہے، یا معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے؟ ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، اور کتنے باطن ہیں؟ جلد ہمیں نظر آ رہی ہے، اسکن، مگر کیا اس کے اندر بھی کچھ لیئرز ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ظاہر سب کو نظر آئے گا، مگر آپ انصاف کی بات مجھے بتائیے کہ اگر بھی میں آنکھ کے اندر کی جو معاملات ہیں اس پر گفتگو کروں تو مجھے سوٹ ہی نہیں کرتا، ڈاکٹر کرے گا، جو آئی اسپیشلسٹ ہے وہ اس کے بارے میں بتائے گا، جنرل فزیشین کچھ باتیں بتائے گا، جو آئی اسپیشلسٹ ہے اور باتیں بتائے گا، جو اس کا وارث ہے، جس کے پاس اس کا علم ہے، وہ اس کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہے۔ تو آپ یقین جانیے کہ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا ہے اس سے زیادہ تو کوئی اس کو نہیں جان سکتا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ کی جو بات ہے اسی کے ذیل میں اس کو سمجھیے کہ اب آپ غور فرمائیے کہ ایک تو ہے اس کا ظاہر، وہ سمجھ میں آ گیا، 7 آیتیں ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں، سورہ فاتحہ بالکل ٹھیک ہے، مگر آیت جو سورہ ہجر کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو یہ تھی کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، پورا قرآن، تو پورے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ تو الگ سے آ گیا، پہلے سے آ چکا۔ پھر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے تو ایک وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان 7 آیتوں کی اہمیت بتانی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے، اور بالکل صحیح مسئلہ ہے، کہ ہمارے ذہن تو عادی ہو چکے ہیں، ہمارے کان تو عادی ہو چکے ہیں، جب قرآن کی بات آئے ساتھ میں اہل بیت کی بات آنی چاہیے۔ تو یہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو عطا کیا 7 مثانی، 7 مثانی جن کو ریپیٹ کیا گیا، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ تو یہ قرآن عظیم کے ساتھ 7 مثانی، ان کا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے؟ خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، چھٹے امام کی اپنی حدیث ہے، جملہ ہے کہ ہم ہیں وہ 7 مثانی جن کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، ہم ہیں وہ 7 مثانی۔ مگر اب اس کو ریکنسائل کیسے کریں؟ امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، ذکر 7 کا ہے۔ امام جو ہے 12، یا تو 12 کا عدد آ جاتا یا 14 کا عدد آ جاتا، مسئلہ یہ ہے کہ عدد ہے 7 اور امام ہے 12، معصوم ہے 14، تو کچھ ایسا ہوتا کہ جس میں ان دو میں سے کوئی ایک عدد آ جاتا۔ واپس غور کیجئے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ 7 عطا کیے، 7 من المثانی، 7 آف ریپیٹڈ جن کو تکرار کیا گیا۔ اب تکرار کیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور کریں، بالکل سمجھ میں آئے گا۔ شیخ عباس قمی نے اس گتھی کو سلجھایا ہے منتہی الاعمال کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے لکھا کہ آپ گنیے، نام 7 ہی ملیں گے، وہ جو 14 ہیں نام 7 ہی ملیں گے۔ آپ میرے ساتھ گنتے جائیے، میرے ساتھ گنتے جائیے۔ محمد یہ ایک نام ہے، علی دوسرا نام، فاطمہ تیسرا نام، حسن چوتھا نام، حسین 5واں نام۔ اب اس کے بعد علی زین العابدین، زین العابدین لقب ہے، نام علی ہے جو تکرار ہوا۔ محمد باقر میں باقر لقب ہے، نام محمد ہے جو تکرار ہوا۔ جعفر الگ نام آیا، چھٹا، 7واں نام موسیٰ، یہ پھر نیا نام آیا، 7 نام مکمل ہو گئے، 8واں نام علی، تکرار ہے، رضا صفت ہے۔ محمد تقی، تقی صفت ہے، نام محمد ہے، تکرار ہوا۔ علی نقی، نقی صفت ہے، نام علی ہے جو تکرار ہوا۔ حسن عسکری، عسکری نسبت ہے، نام حسن ہے جو تکرار ہوا۔ اور آخری امام کا نام بھی اسی پہلے کے نام پر ہے، نام بھی اسی کا ہے، کنیت بھی اسی کی ہے، 7 ہے کہ جن کو تکرار کیا گیا۔ یقین جانیے برادران عزیز، کوئی مبالغہ رہی نہیں،
کوئی مبالغہ آ رہی نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ ہم کیا مبالغہ کریں گے؟ آل محمد نے خود جو کچھ بیان کیا ہے انسان اس کا بھی تحمل نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے پروردگار عالم کے منتخب ترین بندے، مصطفیٰ بندے، مجتبی بندے، مرتضی بندے، وہ کہ جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا۔ برادران عزیز، میں نے ہمت کر کے یہ جملہ کہا کہ ہم کیا معرفت حاصل کریں گے پروردگار کی جب ہم معصومین کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے، معصومین تو پھر معصومین ہیں۔ ہم نہ ابو الفضل عباس کی معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ جناب زینب کی معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جو قربانیاں انہوں نے دے دی ہیں اس کا کوئی پیرالل ہو نہیں سکتا۔ یہ عصمت صغریٰ کی منزل پر فائز افراد ہیں۔ اگر عصمت کبریٰ نہ بھی ہو، عصمت صغریٰ کی منزل پر فائز ہیں، جس کی تشریح اپنے مقام پر۔ لیکن برادران عزیز آپ غور کیجئے، وہ زینب، یعنی میں بی بی زینب کے حوالے سے چند جملے گزارش کروں اور اس کے بعد پھر شہزادہ اون و محمد کے اوپر ہم آئیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ بی بی کربلا کے بعد دو زین ہیں کہ جنہوں نے حسین کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ایک زین العابدین ہے اور ایک زین اب ہے۔ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، زین اب جناب زینب کا جو نام ہے زین اب اس سے نکلا ہے۔ اب کا مطلب ہوتا ہے باپ۔ زین اب یعنی جو اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے، سید سجاد ہیں زین العابدین۔ خطبہ جو شام میں دیا ہے نا سید سجاد نے، اس میں امیر المومنین کا تعارف کروایا ہے۔ وہ خطبہ پڑھنے والا ہے۔ میرے نوجوان دوست کبھی بھی اس خطبے کو لائٹلی نہ لیں۔ جناب زینب کے جو خطبات ہیں، سید سجاد کے جو خطبات ہیں، اس کے اندر حسینی مشن کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدام کی تفصیل ہے۔ حق ادا کیا ہے۔ شام کے دشمنوں میں آل محمد کا تعارف یہ جناب زینب نے کروایا، سید سجاد نے کروایا۔ اس خطبے کے اندر سید سجاد نے ایک جملہ کہا، امیر المومنین کا جب تذکرہ کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ وہ تھے زین العابدین، وہ تھے عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ اور میں کیا بات کریں گے علی کے بارے میں، ان کی عبادت کے بارے میں؟ یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا ہے ایسے نہیں کہا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ثقلین کی عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو خندق کے اندر علی ابن ابی طالب کی چلی ہیں۔ عبادتیں قربان ہیں امیر المومنین کی اس ایک ضربت کے اوپر۔ حق ہے کہ زین العابدین کہیں کہ وہ تھے زین العابدین، وہ تھے عبادت گزاروں کی زینت، وہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے اور وہ جن کا ذکر ہر مجلس کی زینت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، میں عرض کر چکا۔ اس علی کے لیے جو زینت کا باعث ہے اس کا نام ہے زینب، وہ ہے شہزادی زینب۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ جو مرتبہ اور مقام شہزادی کا ہے، جناب زینب کا ہے، جو ثانی زہرہ کہا گیا، عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا، معلمہ قرآن جو قرآن کا درس دیا کرتی تھی، جناب زینب معلمہ قرآن تھی۔ کوفے کی عورتیں جناب زینب کے پاس زانو تلمس طے کیا کرتے تھے، امیر المومنین کی اجازت سے وہ آیا کرتی تھی۔ جس نے دوسروں کی اتنی تربیت کی ہے اس نے اون و محمد کی کیسی تربیت کی ہوگی۔ جناب زینب، ان کے شوہر کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جعفر طیار امیر المومنین کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے فرزند عبداللہ، ان کے ساتھ شادی ہوئی جناب زینب کی، جس کے نتیجے میں ولادت ہوئی ہے جناب اون اور جناب محمد کی۔ یہ عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں سے بہت کم نظر آتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے موقع پر بہت ضعیف ہو چکے تھے، بیمار بھی تھے، لہٰذا نہیں چل پائے ساتھ میں۔ سفر آپ کے ذہن میں ہے کہ حسین مظلوم کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلا، مکہ معظمہ پہنچا، چند مہینوں کے بعد مکہ معظمہ سے روانہ ہوا۔ وہ افراد جو حج کے لیے جا چکے ہیں، عمرے کے لیے جا چکے ہیں، وہ جانتے ہیں ایک اصطلاح ہے حرم، حرم کی حدود، وہ ایریا پورے کا پورا کہ جس کے اندر شکار کی اجازت نہیں ہے، گھاس توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ جگہ، وہاں پر حسین ابن علی کو جو وارث کعبہ ہے پناہ نہیں ملی۔ حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کے وفود آ چکے تھے۔ حسین ابن علی چلے، مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ ابھی عبداللہ ابن جعفر طیار بھی ساتھ نہیں ہے، اون بھی ساتھ نہیں ہے، محمد بھی ساتھ نہیں، جناب زینب ساتھ ہیں۔ قافلہ آگے بڑھا، حدود حرم سے باہر نکلے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پہلا ٹارگٹ تھا۔ امام کہتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں
کہ اگر مجھے قتل کیا جانا ہے تو حرم کی حدود سے ایک بالشت اگر باہر قتل ہونا ممکن ہو، میں نہیں چاہتا کہ حرم کی حدود کے اندر میرا خون بہے، میں نہیں چاہتا۔ حرم سے باہر آئے، حرم سے باہر آئے، اس جگہ کا نام ہے تنعیم۔ آج بھی دوسرے عمرے کے لیے جو زائرین وہاں جاتے ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تاکہ احرام باندھ سکیں۔ خدا سب کو بار بار نصیب کرے۔ وہاں پر امام نے پہنچنے کے بعد یا اس سے تھوڑا آگے جانے کے بعد امام نے کہا اے بھیا عباس قافلے کو روک دو، ٹھہرا دو۔ قافلے کو ٹھہرا دیا گیا اور اب حضرت ابوالفضل عباس آئے امام حسین کے پاس، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں آقا کوئی خاص مصلحت یہاں پر رکنے کی؟ امام نے کہا کہ ہاں بھیا مجھے کسی کا انتظار ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں مجھے کسی کا انتظار ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ کچھ دیر کے بعد عبداللہ ابن جعفر تیار آتے ہوئے نظر آئے اپنی سواری پر، اون و محمد کو ساتھ لیے ہوئے۔ اون و محمد کو ساتھ لے کر عبداللہ پہنچ گئے، امام حسین سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی ابتدائی، سلام علیک، اور پھر اس کے بعد عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ حسین کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کر لوں؟ عبداللہ نے جیسے ہی پوچھا، امام نے کہا عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہے، میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں سواری پر جو محمل ہے اس کے اندر زینب تشریف فرمائیں، آپ چاہیے اور ان سے بات کریں جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ آئے، جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرے شوہر ملاقات کے لیے آئے۔ جیسے ہی عبداللہ قریب آئے، سلام جواب سلام، اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے جناب زینب ایک بات کہتی ہیں عبداللہ تم آئے ہو ملنے کے لیے، میں شریعت کو سمجھتی ہوں، جانتی ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا، اب بھی میں نے جو سفر کیا تم سے اجازت لے کر کیا، مگر دیکھو اگر تم مجھے یہ کہو گے کہ میرے ساتھ واپس مدینہ پلٹو، میں چلی جاؤں گی، میں شریعت کی پابند ہوں، میں شریعت کی مخالفت تو نہیں کروں گی، مگر ایک بات بتاؤ عبداللہ کیا حسین سے جدا ہونے کے بعد میں زندہ رہ پاؤں گی؟ زینب زندہ تو نہیں جا پائے گی، شاید زینب کا جنازہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ عبداللہ نے یہ جملے سنے، کانپ گئے، تڑپ گئے، انہوں نے کہا بی بی میں آپ کا مرتبہ اور مقام جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ علی اور زہرا کی وارث ہیں، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا۔ جناب زینب خوش ہو گئیں، کہا کہ عبداللہ پھر کیوں آئے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں بی بی مجھے آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی، بس میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا۔ ارے میرے جد کی کون سی حدیث؟ عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ کے جد کی ایک حدیث ہے کہ جب سفر پر جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ لے کر جاؤ۔ میں تو آپ کے جد کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، سامان صدقہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ تو جناب زینب کہتی ہے عبداللہ سامان صدقہ کون سا؟ کہا بی بی یہ اتنا مشکل سفر ہے، اون اور محمد کو آپ بھول کر آ گئی؟ یہ اون اور محمد جو ہیں یہ سامان صدقہ ہیں، اگر راستے میں کبھی کوئی مشکل آپ کے بھائی پر آئے تو ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا، دوسرے کو میری طرف سے صدقہ کر دیجئے گا۔ جناب زینب خوش ہو گئیں، خوشی سے نہال ہو گئیں۔ اب اون و محمد بھی ہمراہ ہیں، پالا ہی اس دن کے لیے تھا کہ عاشور میں کربلا میں اپنے بھائی پر قربان کروں گی۔ ابھی آپ مرثیے میں بھی سن رہے تھے، اب جب عاشور کا دن آ گیا، سفر مکمل ہو گیا، عاشور کا دن آ گیا، 2 محرم کو خیمے لگ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دن آگے بڑھ رہے ہیں۔ عاشور کے دن شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جناب زینب کو بس ایک آرزو ہے کہ میرے اون و محمد کا لاشا کب آئے گا۔ کربلا جیسی مائیں آپ نے کہیں دیکھی ہیں؟ مائیں تو اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہیں، یہ قربانی کا کون سا جذبہ ہے؟ ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم جناب زینب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ جناب زینب انتظار اس بات کا ہے کہ میرے بچوں کی لاشیں آئیں تاکہ میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، میں اپنے جد کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، اپنے بابا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، آخر میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ مگر اون و محمد 7-8 سال کی عمر ہے۔ جناب زینب پوچھتی ہیں اے بیٹا اون و محمد تم ابھی تک زندہ ہو؟ اون و محمد ننھے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اماں ہم صبح سے کئی مرتبہ ماموں سے اجازت مانگ چکے ہیں، ماموں اجازت ہی نہیں دیتے، بچوں کی معصومیت کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد اس گفتگو کو سنیے، ہم کتنی مرتبہ ماموں سے کہہ چکے ماموں ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ میں سے جو بھانجے رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے کہ ماموں اور بھانجے کا جو رشتہ ہے اس کے اندر بھانجے ہمیشہ طلب کرتے ہیں، ماموں یہ دلا دیجیے، ماموں وہ دلا دیجیے۔ آپ نے کوئی بھانجے دیکھے کہ جو اپنے ماموں سے موت کا تحفہ مانگ رہے ہوں؟ ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین کیسے اجازت دیں؟ جناب زینب نے بلوایا، ماموں سے کہو کہ میں ملنا چاہتی ہوں، بات کرنا چاہتی ہوں۔ حسین آئے، میدان جنگ ہے،
کچھ دیر کے لیے خیمے کے اندر آئے. جناب زینب نے کہا بھیا میرے اون و محمد کو مرنے کی اجازت دو. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. علامہ نجم الحسن قراروی صاحب ذکر العباس کے اندر یہ تفصیل لکھتے ہیں, حسین نے کوئی جواب نہیں دیا, آنسو بہاتے ہوئے باہر آ گئے. اس موقع پر اون محمد کہتے ہیں کہ اماں اگر حسین ماموں اجازت نہیں دیتے آپ عباس کو بلائیے, عباس ماموں کو بلائیے, وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے, آپ ہمیں ان کے حوالے کیجئے, ان سے کہیے وہ ہمیں اجازت دلوائیں گے. اور جب حضرت عباس آئے, بہن, بڑی بہن اور ماں کے برابر بہن, ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے, جی شہزادی فرمائیے. کہ بھیا عباس بس ایک کام ہے, منع مت کرنا, میرے اون و محمد کو مرنے کی اجازت دلواؤ, میدان میں جانے کی اجازت دلواؤ. اب عباس کچھ نہیں کہہ پائے, بڑی مشکل سے اپنے آپ پر ضبط کیا, کچھ حجت نہیں کر پائے. دونوں بچوں کے ہاتھ اٹھا لیے, پکڑے اور امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ آقا ان دونوں بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین کہتے ہیں عباس زینب 7-8 سال کے بچوں کے گلے کٹوانے کی بات کرتی ہے, میں کیسے اجازت دوں؟ مجھے نہیں معلوم برادران عزیز, یقین جانیے مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے اجازت ملی, مگر اجازت ملی. اون بھی میدان میں گئے, محمد بھی میدان میں گئے. میدان میں یہ بھوکے پیاسے بچے کب تک لڑتے اور کہاں تک لڑتے. داد شجاعت دیا یقیناً, مگر ایک وقت آیا کہ یہ دونوں بچے میدان سے گرے, میدان میں گرے گھوڑوں سے, اور ایک جملہ کا ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے, ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے. جیسے ہی حسین مظلوم نے یہ جملہ سنا ہے, زینب در خیمہ پر کھڑی تھی, کہا کہ زینب تمہاری قربانی کام آ گئی, جن بچوں کو دولہا بنانے کی تمہاری خواہش تھی وہ تمنا تمہاری پوری ہو گئی. اور عباس سے کہنے لگے عباس بھیا میرے ساتھ چلو تاکہ میں بچوں کے جنازے لے کر آؤں. عباس اور حسین دونوں میدان میں گئے. پیچھے زینب کہتی ہیں اے بھیا یہ تو شکر کا مقام ہے, اگر پانی ہوتا میں وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی, مگر پانی نہیں ہے, میں تیمم کر کے شکرانے کے نوافل ادا کروں گی. اور اب اس دوران جبکہ حسین جنازے لینے گئے ہیں, زینب سجدے میں ہیں اور اپنے پروردگار سے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے پروردگار اس دکھیا کی قربانی قبول فرما, مالک یہ اس دکھیا کا صدقہ ہے, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حسین اور عباس اون و محمد کی لاشیں لے کر آئے اور خیمے میں لا کر رکھے. لاشیں درمیان میں ہیں, ایک طرف زینب کھڑی ہیں, ایک طرف حسین ہیں اور ایک طرف عباس ہیں. حسین کہتے ہیں کہ اے زینب یہ بچے ماموں ان کا حق ادا نہ کر سکا, مگر ان بچوں نے تمہارے دودھ کا حق ادا کر دیا. اب جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا حسین مجھے اجازت ہے میں ان مہمانوں سے کچھ بات کر لوں, جنازے پڑے ہوئے ہیں. اور اب جھکتی ہیں جناب زینب, بڑے کے قریب آتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں اے بیٹا جب یہ چھوٹا رات کو چونک جاتا تھا تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی, اب بیابان میں یہ چھوٹا بھائی تیرے سپرد ہے, اگر کبھی چونک جائے تو اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دینا. چھوٹے کے قریب آئی, ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, جو خون تھا اسے اپنے چہرے پر ملا اور یہ کہنے لگی ماں ان ہاتھوں کے نثار عمر سعد کو بتا دیا کہ میدان میں بہادر کس طرح سے جان دیتے ہیں. اچانک زینب کھڑی ہوئی, حسین سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے بھیا اگر ان بچوں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو. زینب معافی مانگتی ہے, میں نے کہہ دیا تھا میدان میں کبھی مت کہنا ہم حسین کے بھانجے ہیں, جب کوئی پوچھے یہی کہنا ہم حسین کے غلام ہیں, ہم حسین کے غلام ہیں. حسین اب برداشت نہ کر سکے, زینب سے لپٹ گئے. اے زینب ان بچوں نے حق ادا کر دیا, وہ دشمن پوچھتے رہے تم کون ہو, یہ ہمیشہ کہتے تھے ہم حسین کے غلام ہیں, ہم حسین کے